الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدو، بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، کیوں بندگی کرو؟ رزلٹ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، پھل. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو. دو آیتیں دیکھو. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا مانگے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا، اس درخواست کا جواب اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے شروع کر ڈالا. پہلی آیت میں تو صرف وہی تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اب سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے جو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، جو ہم اللہ سے مانگے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب، وہ سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اول سے لے کر آخر تک جو بھی قرآن میں اللہ اس کے بعد سے بتا رہا ہے، وہ سب اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح ہے. وہ صراط مستقیم اللہ بتا رہا ہے. کہ تو ہم اللہ سے پوچھ لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے کے راستے کی طرف چلاؤ، تو اللہ کی صفت ہے کہ دعا فوراً سنتا ہے اور فوراً قبول کرتا ہے. ارے بس فوراً قبول کرتا ہے، فوراً دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ سے شروع کر ڈالے سمجھانا سیدھا راستہ کون سا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہدایت بنانے کے بعد، ھدی للمتقین، یہ قرآن کیا ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہدایت کو قبول کرنے اور ہدایت کو قبول نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی تین جماعتیں بیان کرے. اللہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں سے بعض لوگ ہدایت کو قبول کرے، جن میں سے بعض لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرے. تین جماعتوں کو بیان کرے. ارے بات سب میں تو پہلی جماعت جو متقین کی ہے، اللہ ان کی شان، ان کی تعریف تین آیتوں میں بیان کرے. تین جماعتیں نہیں، اب تین جماعتوں میں سے پہلی جماعت کس کی؟ متقین کی. اللہ ان کی تعریف کتنی آیتوں میں کرے؟ تین آیتوں میں. ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہیں، یہی لوگ کیا کامیاب ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا تین آیتوں میں.
بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرے جن کو جو ہدایت قبول کرے، کھلم کھلا اللہ کا انکار کرے، کھلم کھلا اللہ کے رسول کا انکار کرے، کھلم کھلا قرآن کا انکار کرے، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ 2 آیتوں میں کرے۔ بقیہ 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کیا جو کھلم کھلا تو انکار نہیں کرے اللہ کا، کھلم کھلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے، کھلم کھلا تو قرآن کا انکار نہیں کرے، لیکن سامنے سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے عاشق ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں سامنے سے، لیکن ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اپنے اندر کفر کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی جماعتیں، جو حق کو قبول کرے وہ ایک جماعت، جو حق کو قبول کرے نہیں، کھلم کھلا انکار کرے وہ ایک جماعت، تیسری جماعت سامنے سے تو حق کو قبول کرے لیکن اندر سے کفر کو چھپاتے تھے۔ 3 جماعتیں اللہ 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ تو اہدنا الصراط المستقیم مانگے ہی نہیں دعا، اللہ سیدھے راستے پر چلاؤ، تو اللہ بتا لے قاری سو کون سیدھے راستے پر ہی کون سیدھے راستے پر نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدا 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے والے اور ہدایت کو قبول نہ کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ الگ بانٹ دیا سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں، جس میں اشارہ یہ بھی دیا گیا کہ انسان اپنے رنگ سے، اپنے روپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی زبان سے، اپنے حسب و نسب سے الگ نہیں ہوتا۔ آریہ وسط میں انسان الگ ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر۔ انسان کالا ہو لیکن پھر بھی مومن ہے آریہ وسط میں، انسان گورا ہو پھر بھی مومن ہے، انسان مرد ہو یا عورت پھر بھی مسلمان ہے، مذہب ہے، اللہ ان کو الگ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پاس تقسیم کیسی ہے معلوم کیا؟ گورا ہو کالا ہو، متقی ہے تو سیدھے راستے پر ہے، خاندان اچھا ہے، گورا ہے، مالدار ہے، چالاک ہے، حکمت والا ہے، عقل مند ہے، صاحب حیثیت ہے، لوگ اس کی سنتے ہیں، لوگ اس کو سردار سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اپنی من مانی، کفر اور شرک اور اپنے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے پاس الگ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرق کیسا کرتے معلوم کیا؟ تقوی کی بنیاد پر فرق کر رہی ہے اللہ۔ ہم نے یہ 20 آیت میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو اپنے اندر کفر کو چھپاتے ہیں یا کھلم کھلا کفر کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کر ڈالے۔ جو لوگ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، سنت کے متبع ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر بات پر عمل کرنے والے ہیں، ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پاس ہونے والے ہیں۔ مفلحون کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، کیا جنت۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو الگ کرے ہیں گروپاں، یہ رنگ روپ کو دیکھو نہیں، یہ مالداری کو دیکھو نہیں، یہ خاندان کو دیکھو نہیں، یہ زبانوں کو دیکھو نہیں، یا کو مذہب کی بنیاد پر اللہ الگ الگ کریں۔ 3 جماعتوں کو، پہلی جماعت متقین کی، دوسری جماعت کافرین کی، تیسری جماعت منافقین کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں آیت سے 20/1 آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں گروپ والوں کو، پہلی گروپ کون؟ متقین، دوسری گروپ کون؟ کافرین، تیسری گروپ منافقین، ان تینوں کو اللہ بول رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، مخاطب ارے بس میں اے لوگوں، تو تینوں کو مخاطب کر کے اللہ دعوت پیش کر رہا، کیا کرنا؟ تینوں کو بھی۔ اب مومنین کو کئی کو، حالانکہ انہوں کیا ہی اللہ کی عبادت میں تھی، اعبدوا ربکم، کیوں ضرورت کیا پڑی بولنے کی؟ ضرورت یہ پڑی بولنے کی
کہ صرف اب عبادت کر کو بعد میں کہا تو بھی عبادت سے ہٹیں گے، اب اچھا بن کر بعد میں کہا تو بھی حق سے ہٹیں گے، نہیں، اپنی عبادت پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمے رہو، اس لیے اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ ارے بات سب میں کہاں تو ایمان سے ہٹ جاتی ہیں کہ نہیں، اللہ ان کو بھی مخاطب کرے، اللہ کہیں کو کہ کیا کرو، جمے رہو، اپنے ایمان پر جمے رہو، ہٹو نہ کوئی ایمان سے، کیونکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ کا تو وہ کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے تھے، ایمان کو چھوڑ دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی۔ آریہ بات سب میں تو مطلب کیا، گویا کہ وہ ان کے اندر نفاق تھا، منافقیت تھی، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے نہیں، سامنے تو اپنے آپ کو مسلمان، اندر سے کفر، غالباً وہی ہو سکتے ہیں۔ آریہ بات سب میں تو جو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، انہوں اپنے راستے سے ہٹے نہیں، تو اللہ ان کی طرف اشارہ، اللہ ان کو بھی مخاطب کہ اپنے ایمان پر جمے رہو، کافرین کو بھی مخاطب، کلم کلا انکار کرو نہ کو، کہیں کو انکار کر رہی، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، انکار کرو نہ کو، ان کو بھی مخاطب۔ تیسرا کون ہے؟ منافقین، اللہ ان کو بھی بول رہا ہے کہ دیکھو، سامنے اچھے بن کو پیچھے خراب بنو نہ کو، ظاہر میں اچھے بن کو باطن میں کفر کو پیدا کرو نہ کو، کہ اس اللہ کی عبادت کر لیو۔ اللہ تینوں کو دعوت پیش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دعوت کے ساتھ ساتھ دلائل بھی دے رہا ہے کہ کون پروردگار، صرف دعوت نہیں دے رہا اللہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ یہ بول کو ختم نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے ساتھ ساتھ دلائل بھی دے رہا ہے۔ ارے بات سب میں اسی لیے اللہ فرماتی یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، بندگی کرو تمہارے پروردگار کی، تمہارے پروردگار کی۔ اب رب لفظ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مختصر، زبان پر بڑا آرام سے نکلتا ہے، رب، را با زبر رب، با زبر با، رب، با زبر بی، ربی، رب، لفظ بہت مختصر، لیکن اس کا جو معنی ہے نا، اس کا معنی دل میں بٹھانے کے لیے پوری زندگی چلی جاتی ہے ہماری، اس پر یقین لانے کے لیے ہماری پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے آسانی سے دل میں جگہ پکڑتا ہے۔ جب ہمیں عالم ارواح میں تھے، جب ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، تو اللہ ہمارے سے یہی پوچھا تھا، عہد لیا تھا اللہ ہمارے سے، کہیں کو وہاں ہمارا کام صرف کیا تھا معلوم کیا؟ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے وہاں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، کہ جب ہمیں اللہ کے پاس تھے نہیں، دنیا میں ابھی بھی کوئی بھی نہیں آئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پورے انسان عالم ارواح میں تھے، پورے، ہمارا کام صرف کیا تھا معلوم کیا؟ صرف اللہ کی عبادت، جو کام اب فرشتے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد لیا کہ یہاں تو مجھے دیکھ کر عبادت کر رہی، یہاں تو میری باتیں سن کر عبادت کر رہی۔ ارے بات سب میں دیکھی یا نہیں، اللہ غالباً اللہ جانتا ہو، لیکن باتیں سنیں ہی اللہ سے، اللہ کی باتیں سنیں ہی ہمیں، نہیں نا حضرت ہم نے یاد نہیں ہے، بہت سارا یاد نہیں ہے، ہم نے گئے سال ہی ٹائم میں کیا ہوا ہم نے یاد نہیں ہے، گئے سال چھوڑو، گئے ہفتہ کیا ہوا معلوم نہیں، گئے وارم کیا ہوا معلوم نہیں، گئے مہینہ کیا ہوا معلوم نہیں۔ ارے بات سب میں اب آج کل کیا ہمارے مسلمانوں کو مغرب میں کیا پڑے پوچھ لو، چھوٹے سورے معلوم نہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں سال جو پہلے عہد ہوا تھا ہمیں اللہ سے کر کے آئے تھے، وہ یاد رہتا ہے؟ ہاں، بچپن کے قصے ہم نے یاد دلائے۔ تو ایک مرتبہ وہ بھاگ کو گیا تو نیچے گرا تھا، تب بھی تیرا دانت ٹوٹا تھا، تو رولے کو آیا تھا، یاد ہے کیا؟ ہاں یاد آ رہا ہے۔ بچپن میں تو اسے لوچا تھا، یاد ہے کیا؟ بچپن میں تو مجھے مارا تھا، یاد ہے کیا؟ یاد دلاتے رہے تو میموری سے یاد دلاتے رہے تو یاد ہوتا نہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے پورے کے پورے کھڑے تھے، اللہ ہمارے سے پوچھا تھا الست بربکم،
کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ دیکھو کیا حکمت، اللہ اکبر، اللہ کی حکمت کا کیا کہنا۔ اللہ کیا نہیں پوچھا الست بخالقکم، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں؟ الست برزاقکم، کیا میں تمہارا رزق دینے والا نہیں؟ یہ نہیں پوچھ رہا اللہ۔ بہت سارے صفات ہیں اللہ کے، تو اللہ یہ لفظ کیوں بربکم کیوں؟ تو کئی تو اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، یہ بتلانا چاہتا تھا کہ یہاں تو بول رہی قالوا بلا، عالم ارواح میں پورے بول رہی کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا پالنے والا، کو سب وہاں بولے عالم ارواح میں۔ دنیا میں پلٹ کو بیٹھ گئے، غیر مسلم پلٹے، چلو ہدایت نہیں دی اللہ، انہوں بول رہی چلتا، لیکن مسلمان بھی کہتا ہے کہ پالنے والا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بولے تو اللہ بولتا ہے کہ محنت کر دے، تو محنت کرنا ضروری ہے، پالنے والا اللہ نہیں۔ میری محنت سے کمایا سو یہ پراپرٹیاں، میں میری محنت سے شادی کرا ہوں سو میری بچیوں کی، میں میری محنت سے یہ گھراں بنا ہوں سو، میں میری محنت سے آگے بڑھا ہوں سو، ہر چیز میں اپنے آپ کو پروٹوکول دیتا رہتا، اپنے آپ کو بڑھاتا رہتا۔ اسی لیے اللہ یہ لفظ لے الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ تو ہم سب بولے تھے کہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہم سب کے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہم سب کے پروردگار ہیں۔ اللہ پر یقین بہت ضروری چیز ہے، اللہ پر یقین بہت ضروری چیز ہے۔ آج اسی میں انسان فیل ہو جاتا بربکم، کہ تو تفصیل سے ہمیں الحمدللہ رب العالمین میں بول دیا، ہمیں بہت ساری باتیں رب کے اعتبار سے، کہ قرآن شروع کرو رب، قرآن ختم کرو رب، رکوع کی تسبیح رب، سجدے کی تسبیح رب، سجدے رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد، ہر دعا ربنا، ہر دعا ربنا، ہر دعا ربنا۔ کتنی مرتبہ اللہ یہ لفظ لا رہا، اللہ بار بار اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، جس دنیا کو، جن پیسوں کو، جن چیزوں کو تو اپنا سکون سمجھ رہا، وہ سکون نہیں، کھلانے والا تیرا اللہ ہے، دینے والا تیرا اللہ ہے۔ اس کی ناشکری کرنا کو اس کے قریب چلا جا۔ جب اس کے قریب ہی نہیں تھے فرعون، قارون، شداد، تو اللہ ان کو جو ایسا دیا، تو جب ہم اللہ سے قریب جائیں گے تو اللہ کیا دینے والا ہے، تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ نافرمانوں کو اللہ اتنا دیا بھائی، تو فرما برداروں کو دے سکتا نہیں؟ لیکن پھر بھی دیکھو کیا فائدہ ہے یہاں۔ چلو مان لیں گے تھوڑی دیر کے واسطے، اللہ جنت کا لمبا پن دیا ہے دنیا میں، رکھ لیتی گھر والے ہم نا، جنت کے مزے دنیا میں چانا کرتے دنیا بولتی، ٹھیک ہے۔ اللہ 60 ہاتھ لمبا پن دیا ہے، منجے کی باقی کسی کو دیے نہیں۔ سچ بولو گھر میں رکھتی ہیں، گورنمنٹ والا پہلے پکڑ لے چل جاتی چین اندر۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیا اللہ، لیکن لمبا پن کہتا ہے 60 ہاتھ ہے، کہتا ہے 60 ہاتھ لمبا پن، آدم علیہ السلام کا لمبا پن دیا ہے، لیکن خوبصورتی کس کی دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی دیا ہے، پھر بھی آدمیاں رکھ لیتے نہیں۔ اور زبان داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان کہاں سے سنیں گی، اتنے لمبے ہونا۔ اور دل ایوب علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، شہد پینے کی طاقت، یہ پیٹ میں جاتا شہد ہے، کتاب پی لیں گے، دودھ، شراب، پانی، ہو سکتا دنیا کی نعمتیں مشکل ہیں، جنت کی نعمتیں کہاں سے؟ تو آج انسان کیا چاہ رہا معلوم کیا؟ جنت کی نعمتیں پورے کام ملنا کرتے سے دنیا میں ملنا کرتے، پھر دنیا امتحان کا ہوا، جنت نہ وہ بھی، پھر امتحان بولتے ہیں کسے بھائی؟ سال بھر پڑھے نہیں، سال کے آخر میں کتاب لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، ارے بس میں بیٹا دیکھ کر تو لکھ، بیٹا کیا کر ایگزام میں دیکھ کر تو لکھ بیٹا، کہ تو سال بھر پڑھاش نہیں ہے، کیا دیکھیں گے انہیں؟ یہ کوشچن کہاں ہے وہ معلوم ہے تو اس نام سے کچھ تو محنت کرا رہتا تو لکھ سکتا تھا نہیں انہیں۔ تو آج یہ چاہ رہی سمیں بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر بیماری کے، بغیر مصیبت کے سب کچھ مل جانا ہے، پورا حال مل جانا،
जन्नत में को अल्लाह हाथ दिया लंदे पहले हमने हो रहा नहीं हाथ जीने पैसे नहीं सो खाना नहीं सो कपड़े नहीं सो कैसा जी को दिखाना हमें नहीं हो रहा हमारा हाथ से हो रहा नहीं तो 60 हाथ लंबापन अल्लाह दिया ला तभी आए हुए हैं दुनिया में देखो तो दुनिया वालों को जन्नत की नेमतों की कदर का मालूम अरे बस अब में एक भंगी था भंगी के तो नाले साफ करने वाले पाप अरे वो ज़माने में उनको भंगी कहते थे तो एक दिन इत्र की दुकान से सामने से गुजरा बेहोश होकर गिर गया अरे बस बेहोश होकर गिर गया पूरी कोशिश कर डाले उसे उठाने की उठा नहीं पापा क्या क्या की सुंगा ले उसे उठा नहीं लेकिन आखिर में जाकर उसे क्या करे एक कपड़ा नाले में डुबो कर ले जाकर नाक के पास रखे तो उठ को बैठ गया कई को पाप पूरी जिंदगी उसमें गुजरी उसकी इसलिए उसे वो चीज़ में होश आया बाकी कितने भी चीज़ें रखे उसके नाक के पास नहीं उठा फितरत बन गई थी पाप उसकी है कि नहीं तो जन्नत की नेमतें अल्लाह दुनिया में दिया लिया तो फिर दुनिया में जन्नत कहाँ से आ सकती है बोलो मज़े कैसे आ सकते हैं ये जिस्म में ये आँखा में ये काना में ये दिल में ये पेट में अल्लाह की नेमतें समा सकती आज हर इंसान ये चाहता तकलीफ़ ही चाहना नहीं मुझे मुसीबत चाहना नहीं मुझे टेंशन ही चाहना नहीं मुझे बस तो जीना में बैठे इस जगह हर चीज़ मिलना मुझे बड़े बड़े मालदारों को मिलती नहीं चीज़ जवानी मिली आज तक सेहत मिली और ज़िंदगी मिली मौत नहीं आई आगे नहीं तो बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन बहुत बड़ी चीज़ है परिंदे देखो परों से जमा करने की ताकत नहीं रोज़ी उतने कमज़ोर परा नहीं चोंच बहुत छोटी लेकिन निकलती अपने घोंसलों से शाम को पेट भर को वापस जाती अपने घोंसलों में अपने बच्चों को ले लेकर जाती फिर जाकर इत्मीनान से सो जाती फिर सुबह उठती देखती नहीं हमें मखलूक अल्लाह की मखलूक छोटे छोटे चूज़े माँ के पीछे से जाती पाप उनकी चोंच क्या रहती है इतनी रहती रहती है चूज़ों तो छोड़ो चूंटी को देखो कीड़ों को देखो मकोड़ों को देखो दीमक को देखो कि पाँव के नीचे आ गए तो दब्ज को मर जाती लेकिन उन्होंने भी निकलती रोज़ी के वास्ते अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर तो रब का माना बहुत ही छोटा है लेकिन उसका मतलब अपने अंदर बिठाना का तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हुआ थी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहन्नास ऐ लोगो उअबुदू बंदगी करो किसकी रब्बकुम तुम्हारे परवरदिगार की तुम्हारे पालने वाले की पैदा करने वाले की कर रही नहीं क्योंकि तो इंसान ना पैदा करे तो माँ बाप को देखता नहीं है कि नहीं दुकान देता ना जो पैसा उससे सब कुछ समझता पैदा करे देखो माँ बाप उनको पकड़ा लेता नहीं लेकिन दुकानों से जो पैसा आ रहा देखो जॉबों से जो पैसा आ रहा देखो मेहनत से जो पैसा आ रहा देखो उसे दिल से लगा कर रखता उसे छोड़ने तैयार नहीं लेकिन माँ बाप को छोड़ने तैयार क्योंकि तो ये पैसा दे रहा ना है कि नहीं हकीकत पैदा करे से माँ बाप को भूल जाता लेकिन खिलाते से दुकानों को बोलता हमारा माँ बाप सिर्फ पैदा करे लेकिन मुझे रोज़ी दे रहा से मेरा दुकान क्या करता लेना मेरे वास्ते कहता साफ पूछता बाकायदा पूछता इसलिए अल्लाह लफ्ज़ ये ला रही कि देखो इबादत करो तुम्हारे रब की तुम्हारे परवरदिगार की तुम्हारे पालने वाले की अपना ईमान हज़रत हाजिरा जैसा तो बना नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं ना क्या था सुभान अल्लाह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीच जंगल गैर ज़ी ज़रा वादी गैर ज़ी ज़रा रत्ती भी हरियाली नहीं हर जगह पथरी इलाका पानी नहीं सूखी ज़मीन ऐसी ज़मीन में लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हज़रत इस्माइल और बूढ़ी औरत हज़रत हाजिरा दोनों को बीच जंगल में छोड़कर वापस जा रही तो हज़रत हाजिरा जुब्बा पकड़ कर के पूछने लगी कि इतनी बड़ी जंगल इतनी बड़ी घनी जंगल में आप मुझे छोड़कर जा रहे क्यों छोड़कर जा रहे
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بول کر تھا کہ بات نہیں کرنا، چھوڑنا اور واپس آ جانا، کچھ پوچھے تو سر سے اشارہ کرنا، بس زبان سے بات۔ کتنا بڑا امتحان دیکھو، اللہ دکھانا تھا نہیں امت کو۔ 2 مرتبہ پوچھ، تیسری مرتبہ پوچھنے لگے اللہ امارک بہذا، کیا اللہ تم نے حکم دیا ہے اس کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن ہلائے تو سبحان اللہ، حضرت حاجرہ کہنے لگی اذن لا یضیعنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ٹھیک ہے، اللہ بولے ہے نہیں چھوڑا جاؤ کو، اب میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرتا، سبحان اللہ، اب میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرتا، چلے جاؤ۔ تھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو 1400 سال سے زمزم پلا رہا۔ کس کی برکت ہو؟ حضرت حاجرہ کی برکت ہو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ ان کے بچے کو بھی پلایا، ان کو بھی پلایا، پھر پورا مکہ والوں کو پلایا، پھر مدینہ والوں کو پلایا، پوری دنیا والوں کو پلا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک پلاتا رہتا۔ ایک عورت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے بچے کے لیے بھروسہ، اپنے بچے کے لیے روزی کے لیے بھاگی ادھر ادھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، تو اللہ انتظام کیسا کرایا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے امی، عمران علیہ السلام کے بیوی حضرت مریم کے امی، انہوں اللہ سے منت مانگے، انہوں منت میں بھی لفظ لائے ربی کو، ارے وسلم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، اے رب، اے اللہ نہیں، اے رب، میں منت مانگتی ہوں کہ مجھے ایک بیٹا دے دے، ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں تیرا جو عبادت خانہ ہے، تیرا جو بیت المقدس ہے، یعنی بیت المقدس تھا، میں اس میں کیا کرتی ہوں، میرے بچے کو چھوڑ ڈالتی ہوں، آف کر ڈالتی ہوں کہ میرا بچہ پوری زندگی کہاں خدمت کرنا، تیرے گھر میں خدمت کر، لیکن مجھے بیٹا دے، منت مانگی۔ اللہ کی شان فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، اللہ کی شان بیٹا ہوا نہیں، بیٹی ہوئی حضرت مریم۔ تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کو جو منت مانگے تھے بیٹے کو دینا ہو، اس لیے بیٹی مل گئی، تو تھوڑا کیا اللہ کی منت میں پوری کر سکی نہیں نا، اللہ مجھے بیٹی دیے نا، کو خاموش تھے، تو اللہ بچی جا کو کہاں سے خدمت کر سکتے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو اللہ کہنے لگا یہ بچی معمولی بچی نہیں، کئی مردوں سے بہتر بننے والی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ان کے بارے میں بولتا 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 اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت مریم زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، یعنی انہوں پرورش کرتے تھے، انہوں پالتے تھے، تو رب ہر جگہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی رب کا لفظ استعمال کرے، اے اللہ، اے رب، اے رب، اے پالنے والے، اے پالنے والے، ہر جگہ پالنے والے کو لائی نہیں دعاؤں میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو گھر کے اندر بند کر ڈال کو، بیت المقدس کے بازو میں کمرہ تھا، بچی تھی نا، بے کو بچی تھی نا، اس لیے گھر میں رکھ کر کفل ڈال کر جاتے تھے دین کی خدمت کے واسطے باہر، کہ تو بچی آرام سے اندر ہو کو آرام سے رہ جان دے، پورے مرد و حضرات وغیرہ رہتی، انہوں اپنی اپنی عبادتوں میں رہتی، بچی اپنی عبادت میں رندے ایک ایک اللہ کے گھر میں ہو کو بازو رکھے تھے۔ تو جب بھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام لاک کھول کر اندر آتے، داخل ہوتے کمرے میں، تو بے موسم کے پھلان دکھتے تھے، موسمیش نہیں، اور اوپر سے دروازہ لاک، کھڑکیاں نہیں، دروازے کی کلی زکریا علیہ السلام کے پاس، پھل آ رہا تو آ رہا، کہاں سے آ رہا ہے؟ بے موسم کے پھل، وہ بھی موسم کے تو کیا تو بولو چھوڑو، بے موسم پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، پوچھ لیا انا لکی ھذا یا مریم، کہاں سے آ رہا ہے سب، کون لا کر دے رہی ہے؟
بے موسم کا پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ دروازہ بند ہے، کوئی اندر نہیں آ سکتا، تو آپ کو بے موسم کے پھل آ رہی کہاں سے؟ تو بولے تھے نہیں ان کے امیر ربی کو، پالنے والے رب مجھے بیٹی عطا فرما، لیکن پالنے والا رب تھا، اس لیے حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل کھلاتا تھا۔ تو حضرت مریم کہنے لگی، قالت، مریم کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جو مجھے بے موسم کے پھل دے رہا نا، کون دے رہا؟ سو اللہ دے رہا، کیونکہ تو ماں کا یقین ہی تھا رب میرا، رب بچے دینے والا رب میرا ہے۔ تو ایسا ہر ماں کا، ہر باپ کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان بن جائے، یہ یقین بن جائے کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا اللہ؟ اللہ ہے سوچ اپنے بندوں کے لیے، بھائی پھر کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیا پھر کسے دیتا ہے؟ یقین تو رکھنا نا۔ تو دیکھو لفظ چھوٹا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کو قیامت تک کہ ہر انسان کے لیے لفظ آتا ہے، یہ صادق آتا ہے کہ ہر ایک کو دیکھ لینے والا اللہ ہے، صرف انسانوں کو نہیں، ہر ایک کو دیکھ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی ایک بتا لو جو اللہ جیسا ہے، کوئی ایک بتا لو۔ لم یکن لہ کفوا احد، لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، کوئی ایک نہیں بتا سکتے، پوری زندگی نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو اپنی عبادت کو کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ جوڑ کر اللہ سمجھا رہا ہے کہ عبادت کرو تمہارے رب کی۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، کھلا رہا بھی انہیں، پال رہا بھی انہیں، کئی کو تم نہ پیدا کرا سو چنے، ارے بس خلقکم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ خود مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں دنیا میں آتا ہوں، خود ہمارے امی ابا کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نہ بیٹا ہونے والا یا بیٹی ہونے والی، معلوم نہیں تھا، ہم نہ کوئی یاد نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی بھی کہ انسان 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلتا ہے، سطر سے نکلتا ہے، تب جا کر انسان بنتا ہے۔ ایک کو باپ کی سطر سے نکلتا ہے، ماں کی سطر میں پہنچتا ہے، شرمگاہ میں پہنچتا ہے، پھر ماں کی سطر سے نکل کر باہر آتا ہے، 2 مرتبہ گندگی کے راستوں سے باہر آتا ہے انسان۔ کیا نظام دیکھو اللہ کا، سبحان اللہ، کہ تصوریش نہیں۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ بعد والوں کو اللہ بولے نہیں، پہلے لوگوں کو بولے، بعد والوں کو بولے نہیں نا، بعد والے اللہ پیدا کرے نہیں کیا بھائی؟ یہاں مخاطب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امت محمدیہ کا تو قیامت تک وہ امت نہیں ہے، پھر دوسری کون سی تم نئی امت آتی کیا؟ تم کو تو کسے؟ پورے امت محمدیہ کو، تم سے پہلے کا تو جتنے بھی امتان تھے ان کو، لیکن تم کو پیدا کیا گا تو کسے؟ امت محمدیہ، تو سب آگے، قیامت تک کے پورے انسان آگے، لیکن پہلے کے لوگوں کو بول سکتے ہیں کیا؟ امت محمدیہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، داؤد علیہ السلام کی امت ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، ہر ایک امت ہے نہیں، ایک نبی کی، اس لیے اللہ ان کو بھی سامنے لایا کہ تم کوش نہیں، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی میں پیدا کرا۔ اور پیدا کرنے کی جگہ بھی تو کون سی ہے؟ ماں کا رحم، بہت چھوٹا، اندھیرا، جگہ نہیں، میٹیریل نہیں، کیا بنتا تو کوئی نظام ہوتا؟ جگہ ہونا بھی ضروری، جگہ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ کوئی میکینک، کوئی الیکٹریشین، جگہ نہیں ہے، کوئی کارپینٹر، کوئی انجینئر، جگہ کے بغیر کچھ کر سکتا انہیں نہیں۔ اور دوسرا کیا ہونا؟ اجالا ہونا، کیا ہونا؟ اجالا ہونا، اجالے کے بغیر اندھیرے میں کام ہوتی نہیں ہوتے۔ تیسرا میٹیریل ہونا، چیزیں ہونا کہ نہیں، لیکن اللہ دیکھو جگہ بھی نہیں ہے، اجالا بھی نہیں ہے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، اور میٹیریل بھی نہیں ہے۔ ناخن کہاں سے ہے؟ یہ کالے کالے بال کہاں سے ہے؟ یہ ہڈیاں کہاں سے ہے؟ 3 کلو کا، 4 کلو کا، 2.5 کلو کا، 5 کلو کا، 6 کلو کا بچہ باہر آ رہا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ ناخن کیسا لگ رہی ہے اندر؟ ہمارا امی کیا ناخنہ کھاتے تھے،
اس لیے ناخن جب وہ بھی برابر دیکھو ایسے بڑے بڑے ناخن وہ بھی، اور بال دیکھو کیسے کیسے کالے کالے بڑے بڑے بال کیسا لگے ہی، یہاں لگ جانا نہیں صورت کو، وہ بھی دیکھو پلکاں کو لگے بالا، پلکاں کو لگے بھواں کو لگے، ارے بس سب میں وہ بالا یہاں لگے رہتے تو ناک کو یہ دو طرف کے بالا یہاں لگے رہتے تو برابر یہاں بالا لگ کو ہی، یہاں پلکاں کو بالا لگ کو ہی، یہاں سر کو بالا لگ کو ہی، اس کے علاوہ جسم میں چھوٹے 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 بال لگ کو ہی، وہ بالا پورے جسم میں لگے رہتے تو سر کو جیسا لگتی نہیں، بالا کالے ویسا پیٹ سے لے کو سینے سے لے کو پاؤں تک لگے رہتے تو پورا جسم بالا لگ کو پیداوار ہوتا بچہ۔ تھوڑا سوچو بھئی کہ پیدا کرنے والا سبحان اللہ کیا شان ہے پیدا کرنے والے کی، یہی تو ہے بلا وہو الخلاق العلیم، اللہ ہی سب سے بہترین پیدا کرنے والا، خلاق علیم جاننے والا۔ اس لیے اللہ فرماتا نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا خوبصورت بنایا، خوبصورت ڈھانچے میں بنایا انسان۔ تو والذین من قبلکم من بعدکم نہیں لایا اللہ، کئی کو میں بول ڈالا کہ من قبلکم لایا، کئی کہ تو ہمارے سے پہلے جتنی بھی امتیں ان کو بھی پیدا کرے اللہ، کم سے مخاطب پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی کہ تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہماری قرآن آنے کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ہم آنے کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہماری کتاب آخری کتاب ہے اور ہماری امت آخری امت ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ عبادت کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم کس سے بچ جاؤ؟ عذاب سے بچ جاؤ۔ توحید کو اللہ سمجھا رہا ہے، کس سے سمجھا رہا ہے؟ توحید کو، کہ عبادت صرف اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری سفارش کرنے والا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے، جو تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جانے والا ہے، جو تمہاری اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں بول رہا، اعبدو، عبادت کرو، عبادت سجدہ بھی عبادت اللہ کی، ہاتھ اٹھانا عبادت اللہ کی، ہاتھ اٹھانا بھی عبادت اتنی، سجدہ بھی عبادت اتنی، رکوع بھی عبادت اتنی، قیام بھی عبادت اتنی۔ مثالاں دیکھو آدمیاں کے دماغوں کو گڑبڑ کرنا نہیں، ارے وہ سب میں کیا کرتی معلوم کیا؟ مثال دیتی، کیا دیتی؟ مثال۔ اگر کوئی آدمی آیا نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر بول کر، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ پڑھا، رکوع کریا، سجدہ کیا، ظہر کی 4 رکعت مکمل پڑھ لیا، لیکن نیت عصر کی کر لیا، کس کی کر لیا؟ عصر کی کر لیا، نماز ہوتے کیا؟ نہیں ہوتی۔ تو دیکھو رکوع بھی کرا، رکوع قبول کرے نہیں اللہ، سجدہ بھی کرا، سجدہ قبول کرے نہیں اللہ، 4 رکعت پڑھا امام صاحب کے ساتھ، اللہ قبول کرے نہیں اللہ، کہ تو امام صاحب کیا نہیں کرے؟ ظہر کی نیت کرے نہیں، عصر کی نیت کر ڈالے، تو نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نیت فرض ہے نہیں، سچ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں کسے ملے ان کو سجدہ کر رہی لیکن ہمیں نیت کر رہی نہیں، تو سجدہ ہوا نہ ہوا؟ ہمیں کرتے ہیں بہت ساروں کو سجدہ، کسے کسے اب ضرورت نہیں بولنے کی، سب کو تو معلوم دنیا میں کون بھی غافل بھی نہیں ہے کہ کسے سجدہ کر رہے، ہمیں سجدہ تو کر رہی لیکن نیت ہماری کیا نہیں ہے؟ سجدے کی نہیں ہے۔ ہمیں رکوع کر رہی لیکن ہماری نیت کیا نہیں ہے؟ سجدے کی نہیں ہے۔ ہمیں قیام کر رہی لیکن ہماری نیت سجدے کی نہیں ہے، اسی لیے ہماری عبادت ہی نہیں نا، پھر ہم نہ کہیں کو عبادت کا نام دے کے ہم نہ کیا کیا جاتا ہے؟ بدنام کیا جاتا ہے۔ مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں بے شمار، مثالوں سے نہیں چلتی، قرآن اور حدیث سے ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں ہر بات ہے، حدیث میں ہر بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھو نہ کو، یہ بات قرآن میں، وہ بات قرآن میں، قرآن میں بات نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں، قرآن میں ہر بات ہے، حدیث میں ہر بات ہے، بس ہماری عقل کیا ہے؟ کمزور ہے، ہمیں سمجھ سکے نہیں ہوتا تھا۔ ہر بات کا جواب قرآن اور حدیث اور صحابہ کے آثار اور بزرگوں کے اقوال سے مل جاتا ہے، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو قسم خدا کی پوری نماز تکبیر سے لے کر سلام تک پوری نماز حدیث کی کتابوں میں دکھاؤ کا نام نہیں دکھا سکتے۔ ضرورت پڑتی کس کی؟ علماء کی۔ ضرورت پڑتی کس کی؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی۔
ارے بات سب میں تو مثالوں سے بات نہیں چلتی. مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں کہ کسی عورت کو ہاتھ پکڑ لیے، کسی عورت کو بٹھا لیے، کسی عورت کو بٹھا کر نکاح پڑھا لیے، کسی عورت کو میں نے قبول کیا بھی بول ڈالے، انہیں میں نے قبول کی بول ڈالے، پھر اٹھ کو جاری. مسجد والے کہنے لگے بھائی نکاح پڑھا لیے، میں نے قبول کیا بول ڈالی، عورت بھی میں نے قبول کی بول ڈالی، چلو بلا کر جاؤ. کیوں؟ میں نیت ہی کرانی. کیا میں میری بیوی ہونے کی نیت ہی کرانی؟ میں تو کہاں سے نکاح ہوتا ہے؟ جب نیت نہیں کو تو پھر عمل سے کہہ کر کو بتایا تو چھوڑتی لوگ، چھوڑتی کیا؟ ایک آدمی کو گن سے شوٹ کر ڈالا، وہ آدمی مر گیا، اسے پکڑ کر پھانسی کی سزا دینے کے لیے سزا سنائی گئی تو پوچھ رہا مجھے کیوں پھانسی کی سزا؟ کیوں؟ قتل کرانا، میں نیت ہی کرانی. وہ قبول ہوتا نہیں عمل نیت کرنی. تو ٹھیک ہے اٹھاؤ، اٹھاؤ بھائی قبول کرو. نہیں اٹھا لو بس، تمہیں قبول کرو نا، ٹھیک ہے اٹھا لو. ارے بس گھر کے پورے الیکٹریکیشن کو پورا پانی میں رکھ ڈالے، کرنٹ. ارے بس سب میں پورے گھر والوں کو کرنٹ لگا، پورے گالیاں دے رہی. میں نیت ہی کرے نہیں تم نے کرنٹ دیکھنے کا، بس رکھ ڈالے سوتا. گاڑی کا بریک توڑ ڈالے، مار لگا، میں نیت ہی کرے نہیں تم نے گاڑی میں گرانے کی. مثالوں سے بات نہیں چلتی. مثالیں دیکھو، امت کو گمراہ کرنا نہیں کبھی بھی. آ رہی ہے بات سر میں؟ ورنہ اللہ ہمارے سے بہترین مثالیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے بہترین مثالیں دیتی. صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے سے بہترین مثالیں دیتی. ائمہ مجتہدین ہمارے سے بہترین مثالیں دے سکتی. ارے بات سب نے اسی لیے ہمارا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، آمنا صدقنا. سن لیے اطاعت شروع کر ڈالنا، ایمان لا لیے تصدیق کر لینا. مثالیں دے دے کر امت کو آج گمراہ کرنی کہ سجدہ کرو، لیکن سجدہ نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ نیت نہیں ہے ہماری سجدے کی. نہیں، سجدہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ صرف کسے سجدہ ہے؟ اللہ کو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم سنے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو کیا کر؟ سجدہ کر. ارے بس سجدہ کر، میں کہتا باقاعدہ. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. پھر شیطان فرشتے پورے کے پورے آدم علیہ السلام کو کیے نا، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سجدہ دنیا میں نہیں ہوا، وہ سجدہ آسمانوں پر ہوا. ارے بس آسمانوں میں ہمیں بھی جا کے سجدہ کرتے ہیں، چلو جائیں گے، جانا ہوتا ہے. اور دوسری بات، آدم علیہ السلام ہمارے نبی نے. سجدہ کہاں ہوا؟ آسمانوں پر. اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ بھی تھے نہیں؟ زندے تھے کہ نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیاں اور یوسف علیہ السلام کے امی ابا یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے نا. رہی بات حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی، یہ بھی ہماری امت نہیں. ارے بات سن میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت الگ، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت الگ، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت الگ. سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اتر گیا ہے، تو کسی اور نبی کی دلیل لے کر پکڑنا یہ اچھی بات ہے. پہلی امتوں کی شریعت منسوخ. صرف ہمارا ایمان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی بولی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ تو وہ ان کی امت کے لیے تھی باتیں. تو پھر ہمیں 5 وقتہ نماز کا ایک پڑھ رہی یوسف علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں نماز شروع کر لینا نہیں. تو بہت ساری مثالیں دے دے کر امت کو گمراہ کر رہی تھی. اسی لیے اللہ صاف لفظ یا ایھا الناس، یا ایھا المومنون، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا ایھا المشرکون نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو سب آگے. اعبدو، عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی، تمہارے اس پروردگار کی، تمہارے اس پالنے والے کی جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا کرنے والے کی ہی عبادت ہوتی ہے. اگر دوسروں کی ہوتی تو اللہ سائڈ میں بھی لاتا تھا. جیسے اللہ فرماتا نہیں، میں یطیع، قل اطیعوا اللہ والرسول، میری بھی مانو، میرے رسول کی بھی مانو.
اللہ لایا کہ نہیں؟ تو لوگ اسی لیے دھوکے میں آ گئے. اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے, نعوذ باللہ دونوں کو ایک بنا دیا. ہمارے نبی خود یہ پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تھے ہمارے نبی عبادت میں. صاف کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگو. حدیث ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو. مثالیں دیکھو امت کو گمراہ کرنے کو. مثالیں علماء حق کے سامنے جا کر دیو, علماء حق اس کا جواب دیتی. بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے بیٹھیا کو مثالیں دے دیکھو امت کو گمراہ کرنے کے بجائے علماء کے سامنے بیٹھ کو جا کو مثالیں دیے تو نہیں معلوم ہوتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو اللہ صاف فرما رہا, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا, اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا. تم کو نہیں, تمہارے سے پہلے والوں کو بھی پیدا کرے, صرف اس کی عبادت کرو. توحید کا سبق دے رہا اللہ ہے. کہ تو پوچھے نہیں بڑا زور سے اہدنا الصراط المستقیم, تو سبق دے رہا اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے کیوں عبادت, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو انشاءاللہ بات تفسیر کی آگے بھی چلے گی انشاءاللہ. جتنی بھی باتیں اب تک چلی ہیں اللہ ان سب باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا, یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے, ہدایت کا یہ مرکز ہے.